کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک بڑی فوجی شکست ایک ملک کو دنیا کی سب سے خطرناک ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے پروجیکٹ 706 کی، پاکستان کی اس خفیہ ایٹمی مہم کی جس نے جنوبی ایشیا کا طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگر بھارت بم بناتا ہے تو ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن اپنا بم ضرور بنائیں گے۔ 1965 میں ذوالفقار علی بھٹو کے کہے گئے یہ الفاظ صرف ایک بیان نہیں تھے، یہ ایک ارادے کا اعلان تھا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت بننا اب کوئی آپشن نہیں بلکہ بقا کا سوال بن چکا تھا۔ پھر آیا 1971 جب پاکستان ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس شکست کے صرف 3 سال بعد مئی 1974 میں بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ پاکستان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ بقا کا الارم تھا، اور اسی لمحے پروجیکٹ 706 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ جنگ کے بعد کے ان حالات نے کیسے ایک ایٹمی بم بنانے کے اس پختہ عزم کو جنم دیا۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں تھا، اسے پاکستان کا مین ہٹن پروجیکٹ کہا جاتا ہے، وہی منصوبہ جس نے امریکہ کو پہلا ایٹم بم دیا تھا۔ پروجیکٹ 706 کے تحت پاکستان کے بہترین دماغ یعنی چوٹی کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو ایک انتہائی خفیہ مشن پر اکٹھا کیا گیا۔ تو آخر اس پردے کے پیچھے اس پروجیکٹ 706 کے اندر چل کے آ رہا تھا؟ اس منصوبے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 بڑے ستون تھے۔ ایک طرف تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAC، اور دوسری طرف تھی کیہوٹا ریسرچ لیبارٹریز یعنی KRL۔ دونوں ٹیموں کا مقصد ایک ہی تھا، لیکن ان کے راستے اور ٹیکنالوجی بالکل الگ تھے۔ اور یہیں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ایک بنیادی سائنسی بحث شروع ہوئی، بم بنانے کے لیے کون سا راستہ چنا جائے؟ تو بم بنانے کے لیے بنیادی طور پر 2 طریقے تھے۔ PAEC پلوٹونیم کے راستے پر کام کر رہا تھا، جس میں ایٹمی مواد ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف KRL یورینیم افزودگی کے انتہائی پیچیدہ راستے پر چل رہا تھا، جس میں قدرتی یورینیم سے بم کے لیے ضروری مواد کو الگ کرنا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہتر راستہ کون سا تھا؟ اور اگر ایک راستہ کافی تھا تو پاکستان نے ایک ہی وقت میں دونوں پر کام کیوں شروع کیا؟ یہ ایک بہت بڑا اور مہنگا جوا تھا۔ دراصل یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی اسٹریٹجک چال تھی۔ دونوں راستوں پر ایک ساتھ کام کرنا مہنگا ضرور تھا، لیکن اس نے کامیابی کے امکانات کو دگنا کر دیا۔ مطلب اگر ایک ٹیکنالوجی کسی وجہ سے ناکام ہو جاتی تو دوسرا راستہ تو موجود تھا۔ پاکستان اس معاملے میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اور پھر برسوں کی خاموش محنت کے بعد آخر کار پہلی کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں۔ یہ خفیہ سنگ میل تھے جو آگے چل کر چاغی کے دھماکوں پر ختم ہوئے۔ 11 مارچ 1983 یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے اکثر یاد نہیں رکھا جاتا، لیکن اس دن بلوچستان کی کرانہ پہاڑیوں میں پاکستان نے خاموشی سے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک کولڈ ٹیسٹ تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں، یہ بم کی ایک مکمل ڈریس ریہرسل تھی۔ اس میں بم کا پورا ٹریگر سسٹم کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا، لیکن بغیر اصلی ایٹمی مواد کے۔ اس ٹیسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا بنایا ہوا ڈیزائن بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ اس کامیابی کے بعد 15 سال تک پاکستان کی یہ صلاحیت دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہی، لیکن پھر ایک ایسے واقعے نے پاکستان کو اپنی طاقت دنیا کے سامنے لانے پر مجبور کر دیا۔ مئی 1998 میں بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ پوری دنیا کی سانسیں رک گئیں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کیا کرے گا۔ صرف 17 دن بعد پاکستان نے چاغی میں ایک نہیں بلکہ 6 دھماکوں کے ساتھ جواب دیا۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا اور خطے کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو ان دھماکوں سے لے کر آج تک پاکستان کا جوہری پروگرام کہاں پہنچا ہے؟ اب یہ ایک خفیہ پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک جدید اسٹریٹجک فورس ہے۔
آج پاکستان کی اس پالیسی کو فل سپیکٹرم ڈیٹرنس کہا جاتا ہے۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اس کا مطلب بہت سیدھا ہے۔ پاکستان کے پاس ہر قسم کے خطرے کا جواب دینے کے لیے ہر قسم کا ایٹمی ہتھیار موجود ہے، چاہے وہ خطرہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور یہ لسٹ اس پالیسی کی عملی شکل دکھاتی ہے۔ میدان جنگ میں استعمال ہونے والے 60 کلومیٹر رینج کے نصر میزائل سے لے کر 2750 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے شاہین 3 تک، جو پورے خطے میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، یہ ایک مکمل اور انتہائی جدید ہتھیاروں کا نظام ہے۔ تو پروجیکٹ 706 کی اس پوری کہانی کے بعد ہم اس ایک اہم سوال پر آ کے رکتے ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت کے لیے اصل سیکیورٹی کیا ہے؟ کیا یہ خود ہتھیار ہیں یا پھر ان کو کبھی استعمال نہ کرنے کا نظریہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی دنیا تلاش کر رہی ہے۔